السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کے حوالے سے۔ گزشتہ روز گجرانوالہ کے اندر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو 11 پارٹیز کا الائنس ہے اس نے بڑا بھرپور جلسہ کیا، بڑا زبردست پار شو کیا اور پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً رات 1:30-2 بجے حضرت فضل الرحمان صاحب کی سپیچ کے ساتھ یہ جلسہ ختم ہوا۔ اچھا، اس جلسے کے حوالے سے آج کی اس ویلاگ میں اپنے تاثرات ایک عام سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنا تاثر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سیاسی پنڈت کیا کہتے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ حامد میر صاحب اور کاشف عباسی صاحب اور باقی لوگ جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جلسہ شروع ہونے سے کئی دن پہلے ہمارے حکومتی وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ بھائی کتنے آدمی ہوں گے۔ شبلی فراز صاحب اور مریم اورنگزیب صاحب کے درمیان یہ لفظی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب خان صاحب جلسے کیا کرتے تھے تو لوگ پرویز رشید کو یہ جگتیں مارا کرتے تھے کہ بھائی آ کے کرسیاں گننا شروع کر دو اور بتاؤ کہ کتنے آدمی تھے۔ تو اس دفعہ شبلی فراز صاحب کا موقف یہ تھا کہ بھائی اس میں بڑے کم لوگ ہوں گے یا بڑے کم لوگ تھے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ کے کرسیاں گننا شروع کر دیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی۔ میں یہ عرض کروں کہ ماڈرن پالیٹکس میں افراد کی تعداد میٹر نہیں کرتی۔ آپ اگر ایک سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کر لیں، اگر آپ ایک ریزنیبل جلسہ کر لیں، تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیمرہ مین اور میڈیا میں آپ کی پریزنس۔ یعنی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی تصاویر کیسے لی گئی ہیں، ویڈیو فوٹیج کیسے شوٹ کی گئی ہے۔ تو اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا جلسہ کیمرے کو بڑا لگے اور پھر آپ جیسے تیسے کر کے آپ مین سٹریم میڈیا پہ اس کو ڈسکشن میں لے آئیں، آپ اس کو بار بار اس پہ بات ہوتی رہے اور مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے لوگ اس کو پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ مین سٹریم میڈیا پہ جا کے اس پہ بات کرتی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، پی ڈی ایم کے جلسے کو خان صاحب کے جلسے کے ساتھ، جو خان صاحب کا پہلا جلسہ تھا، اس کے ساتھ کمپیئر کرنا شاید ڈائریکٹ کمپیریزن درست نہ ہو۔ خان صاحب نے جب پہلا جلسہ کیا 2011 میں تو وہ خان صاحب اس وقت اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے، خان صاحب ابھی وہ لینا چاہ رہے تھے، اپنا سٹارٹ لینا چاہ رہے تھے، تو ان کو ایک بہت بڑا جلسہ چاہیے تھا جو آئس بریک کر سکے، جو ان کے لیے بند دروازے کھول سکے، اور مینار پاکستان کا جلسہ اس حوالے سے ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ثابت ہوا کہ اس کے بعد لوگ جوک در جوک تحریک انصاف میں شامل ہونا شروع ہو گئے یا شامل کروانا شروع کر دیا گیا، آپ جیسے مرضی کہہ لیں۔ تو لیکن پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس کو آپ موومنٹ کے کسی بھی تحریک کے جلسوں کے ساتھ کمپیئر کریں، اور تحریک ہمیشہ اس طرح سے چلتی ہیں کہ آپ مختلف شہروں میں جلسے کرتے ہیں، سائزیبل کراؤڈز اکٹھے کرتے ہیں، اس کے بعد ایک موومنٹ شروع ہو جاتی ہے پاکستان یا کسی پورے ملک کے اندر، ہر جگہ پہ یہ بات شروع ہو جاتی ہے، جو آپ کا موقف ہے لوگ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے آپ وہ کنکلوسیو قسم کے جلسے کرتے ہیں، کراچی کے اندر کر لیں گے، لاہور کے اندر کر لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل پی ڈی ایم نے ایک بڑا مناسب جلسہ کر لیا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی بڑا چھوٹا جلسہ تھا، یہ 20,000 لوگ کیا لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سائزیبل کراؤڈ موجود تھا۔ اب اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس جلسے کی ضرورت کیوں تھی؟ تو ضرورت اس لیے تھی کہ بھائی اپوزیشن کے پاس اپوزیشن نے پچھلے 2 سال میں کوئی بڑا سخت ٹائم نہیں دیا، ٹف ٹائم نہیں دیا گورنمنٹ کو، بلکہ یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کی اپوزیشن کا بازو مروڑ کے خان صاحب اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے تھے، اس سے اپنی مرضی کا کام بھی کراتے تھے اور پھر ان کو جھکنے بھی کرتے تھے۔ یعنی میں آپ کو اس کی ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں، فاٹف کے بل پہ اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا، اپوزیشن کا بازو مروڑا، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، فاٹف بل پہ ان کی سپورٹ بھی حاصل کی، ان سے سائن بھی لیے، اور مین سٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ عام لوگوں کے سامنے اپوزیشن کو گندا بھی کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ٹھیک طریقے سے خان صاحب کو اپوز نہیں کیا ابھی تک، چاہے جو بھی وجہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں بہت سی وجوہات آپ دے سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن پچھلے 2 سال کی جو کارکردگی ہے، 2.5 سال کی کارکردگی ہے، وہ اپوزیشن کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ تو اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو تحریک ہے اس کو بلڈ کریں، تو ضرورت تو موجود تھی، اپوزیشن کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ اب خان صاحب کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، یا میں جب اس کو عام پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے موقف میں تضاد موجود ہے۔ یہ والے جلسے جس موقف کے ساتھ آج فضل الرحمان صاحب جلسہ کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں، بلاول جلسے کر رہے ہیں،
اسی موقف کے ساتھ جب خان صاحب جلسے کرتے تھے تو یہ سارے لوگ یک زبان ہو کر کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو، حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور عام انتخابات تک انتظار کرنا چاہیے۔ تو آج ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپوزیشن پارٹیز جلسے جتنے مرضی کر لیں، اچھی بات ہے، سیاسی درجہ حرارت تھوڑا اوپر جائے گا، لیکن 5 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ 2 سال گزر چکے ہیں، 3 سال مزید گزریں گے، اور اس کے بعد آپ جب الیکشن میں جائیں گے تو پھر آپ کی بات سنی جائے گی، پھر آپ کی بات میں وزن ہو۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، کل فضل الرحمان صاحب نے تقریر کے دوران بھی کہا کہ اگر آپ نے ہمت کی تو دسمبر تک یہ حکومت چلی جائے گی۔ ویسے نا جب سے خان صاحب حکومت میں آئے ہیں، فضل الرحمان صاحب اور شیخ رشید صاحب میں کوئی 19-20 کا فرق رہ گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی تاریخیں دیا کرتے تھے کہ اس دسمبر میں چلی جائے گی، اس عید کے بعد قربانی ہوگی، بڑی عید کے بعد قربانی ہوگی، چھوٹی، تو وہ بڑا شغل لگائے رکھتے تھے شیخ رشید صاحب۔ تو جب سے خان صاحب آئے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی تقریباً اسی طرح کی تاریخیں، تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں۔ تو جلسے کی ضرورت تھی، اپوزیشن کو بڑی شدید ضرورت تھی، اپوزیشن نے سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کر لیا۔ جہاں تک تعلق ہے اصولی موقف کا، اپوزیشن پارٹیز کا اصولی موقف غلط ہے، خان صاحب کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور وہ تمام سیاسی کارکنان جو سیاسی عمل پہ بیلیو کرتے ہیں، انہیں اپوزیشن کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ آپ کا موقف اسی پرٹیکولر انسیڈنٹ پہ آپ کا موقف مختلف رہا ہے، آج آپ اپنے موقف سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ پھر رہے ہیں۔ اچھا، اپوزیشن جماعتوں پہ جو سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، حکومتی وزراء کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو کوئی مکس اچار ٹائپ چیز ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے۔ بڑا دلچسپ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ گجرانوالہ کی سڑکوں پہ زرداری کو گھسیٹنے کی بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، یہ پولیٹیکلی تو بڑی درست بات ہے، سیاسی حوالے سے آپ اپنے مخالف پہ اگر اس طرح کے اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو بڑی ٹھیک بات ہے، یہ جچتا ہے، یہ بنتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی اس کرائسس کا شکار۔ آپ دوسری طرف دیکھیں نا کہ خود حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کو خان صاحب نے اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا، ایک وہ پارٹی ہے جس کے خلاف خان صاحب نے جا کے لندن میں کیس کرنے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ مطلب فلاں نے فلاں وقت فلاں کے بارے میں کیا کہا تھا، پالیٹکس میں اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ پالیٹکس میں لوگ اس سے نا یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، تو یو ٹرن خان صاحب بھی لیتے ہیں، یو ٹرن اگر شہباز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے لے لیا تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، جتنا ہم خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں اتنی مسلم لیگ نون پہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے اور انڈرمائن کرنا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آخری بات جو جلسے کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر بڑا ناکام جلسہ بھی تھا نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج جو لیڈنگ اردو نیوز پیپر ہیں پاکستان کے اندر، جنگ ہے، نوائے وقت ہے، ایکسپریس ہے، آپ ان کے لاہور اور اسلام آباد والے ایڈیشن دیکھیں، اور اس میں جو پہلا صفحہ ہے اس میں 3/4 حصہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اشتہارات سے سجا ہوا ہے، یعنی اس میں بڑی زبردست، بڑا دلچسپ ہے۔ وہ عثمان بزدار صاحب نے وہ پی کیپ پہنی ہوئی ہے اور بڑا ماحول بنا ہوا ہے، بڑا پپو بچہ نا، تصویریں لگی ہوئی ہیں، خان صاحب کی بھی ہے، بزدار صاحب کی بھی ہے۔ اگین اصولی بات، خان صاحب اس بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھائی آپ اشتہاروں پہ اپنی تصاویر، اتنی بڑی بڑی 6-6 فٹ کی تصویریں کیوں لگا دیتے ہیں اشتہار کے اوپر۔ خان صاحب کے حق میں جو چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اشتہار جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اشتہار شاید گجرانوالہ کے کسی انڈسٹریلسٹ کی طرف سے 2-4 لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، گورنمنٹ کے خرچے پہ شاید یہ اشتہار نہیں آئے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انڈسٹریلسٹ جب بھی انویسٹ کرتا ہے وہ کچھ دیکھ کے انویسٹ کرتا ہے، تو اگرچہ یہ پیسے ڈائریکٹ شاید گورنمنٹ کے فنڈ سے نہ نکلے ہوں، لیکن بالآخر میری اور آپ کی جیب سے ہی نکل کے جانے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جلسے کے حوالے سے ایک مجموعی بات کہ جلسہ کامیاب تھا، ناکام تھا، ضرورت کیا تھی، آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں کانٹینٹ پہ، اور میری جو زیادہ دلچسپی تھی وہ کانٹینٹ پہ تھی۔ میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی تقریر، نواز شریف صاحب کی تقریر، بلاول صاحب کی تقریر، اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر۔ تو میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کیونکہ جب اے پی سی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے جب ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی تھی MPC، تو اس میں نواز شریف صاحب نے بڑی لیتھل قسم کی تقریر کی تھی، اور اس کے بعد بہت سے تجزیہ نگار، ان کا خیال یہ تھا کہ اب جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پہ رسپونڈ کرے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ رسپونڈ کیا بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے پرانی ملاقاتوں کے احوال
بتانا شروع کر دیے تھے. پرابیبلی آرمی چیف نے ملاقات کی تھی اپوزیشن رہنماؤں سے اور ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی اپنی جنگ خود لڑو, سانو کیوں گدا کر رہے ہو وچ تسی. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے رسپونڈ کیا تھا اس پہ. شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز جو ایک عرصے سے التوا کا شکار تھے وہ دوبارہ اوپن ہو گئے تھے, ان پہ کارروائی تیز ہو گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اب جو تجزیہ تھا لوگوں کا, جو رائے تھی لوگوں کی, وہ یہ تھی کہ شاید جلسوں میں ٹون ڈاؤن کریں گے چیزیں, گفتگو جو ہے نواز شریف صاحب کی یا باقی لوگوں کی وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوگی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بجائے جو اس کا فوکس ہے وہ سویلین گورنمنٹ کی طرف جائے گا. اور یہ بات بڑی حد تک درست ثابت ہوئی ہے. بلاول بھٹو کی اگر آپ تقریر سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ تقریر سنیں, اور خود مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ تقریر سنیں, تو اس کا جو مین تھیم تھا وہ عمران خان بنتا تھا. یعنی ان لوگوں کی تقاریر کا جو مین میسج تھا وہ خان صاحب کی طرف جاتا تھا. اگرچہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں ایسے کئی فکرے موجود تھے جو بڑے اچھے بھی تھے, بڑے ویل کرافٹڈ بھی تھے, اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے تھے, لیکن وہ جو ٹون تھی نا نواز شریف صاحب کی اے پی سی کے اندر, وہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں نہیں جھلک رہی تھی, یا وہ فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول بھٹو کی تقریر میں وہ نہیں جھلک رہی تھی. جبکہ نواز شریف نے جو تقریر کی ہے دوبارہ جلسے کے اندر, وہ اسی طرح کی لیتھل سپیچ تھی جو انہوں نے اے پی سی کے اندر کی تھی. تو نواز شریف کی حد تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے موقف میں کوئی بڑی شفٹ نہیں آئی. اس نے جو بات نواز شریف صاحب نے ملٹی پارٹی کانفرنس کے اندر کی تھی وہی بات انہوں نے جلسے کے اندر بھی کی ہے. لیکن اس جلسے کے اندر مریم نواز صاحبہ کی تقریر, بلاول کی تقریر اور فضل الرحمان صاحب کی تقریر نواز شریف صاحب کی تقریر کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ زیادہ سخت بیانات دیتی ہے, وہ بالکل جناب اس طرح نا اتھل پتھل کر دینے والی سٹیٹمنٹس دیتی ہے. اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سوبر قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے, وہ سنجیدہ قسم کی بات کرتی ہے, وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ایسے دیتی ہے جہاں سے واپس جایا جا سکے. لیکن اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹاپ موسٹ پرسن ہے, جو سپریم لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے, وہ تو بالکل آپ یعنی اگر نواز شریف صاحب کی کیفیت کا اندازہ لگانا چاہیں نا, تو ان کی جو حالت ہے وہ جس طرح پنڈوں میں ہوتے ہیں نا لڑائی کرنے والے جو بدماش ہوتے ہیں, انہوں نے آستینیں چڑھائی ہوتی ہیں, گلا کھولا ہوتا ہے, اور وہ بالکل آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے نواز شریف صاحب. لیکن یہ جو چیز ہے یہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہاں پہ نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ نون کے جو باقی لوگ ہیں وہ اس ٹون میں بات نہیں کر رہے, اور یہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر یہ ڈفرنس آف اوپینین بہت زیادہ موجود ہے کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اور اگر نواز شریف صاحب کو کوئی مخلص ایڈوائزرز میسر ہوں تو وہ شاید ان کو بٹھا کے یہ بتائیں گے کہ میاں صاحب تواڈے نال نا ہاتھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں بلاول کی تقریر اگر آپ سنیں تو اگرچہ بلاول کو بھی میاں صاحب کی طرح اپنی سپیچ ڈیلیور کرنا نہیں آتی, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول کا اردو کا کرائسس ہے, لیکن بلاول کی سپیچ ٹھیک لکھی ہوئی تھی, یعنی اس کا جو کانٹینٹ تھا وہ ٹھیک سائٹ پہ تھا. اس نے اپنا ایک سیف ٹارگٹ چنا اور اسی کو فوکس کیا اور اسی پہ بات کی, اور اس کا جو زیادہ دھیان تھا وہ اپنے پولیٹیکل رائیولز کی طرف رہا, جبکہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس طرح سے نہیں کیا. تو کانٹینٹ کے حوالے سے میں بہت زیادہ دیکھ رہا تھا کہ کون کیا بات کرے گا. میاں صاحب کو اس حوالے سے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہی موقف اپنایا ہے جو انہوں نے اے پی سی کے اندر اپنایا تھا, لیکن اس موقف کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. اور آخری بات جو اس پورے جلسے کے حوالے سے جو مجھے سب سے زیادہ تشویشناک لگی, اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. میں فضل الرحمان صاحب کی تقریر سن رہا تھا, سما نیوز پہ لائیو چل رہی تھی, اور اس میں جب فضل الرحمان صاحب نے, حالانکہ فضل الرحمان صاحب نے اپنی سپیچ میں کوئی بہت زیادہ ذکر بھی نہیں کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے اشاروں کنایوں میں کوئی تھوڑی تھوڑی باتیں کی ہیں, لیکن جب بھی انہوں نے اشارے کنائے میں بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو سینسر کر دیا گیا. اور یہی والی جو بات ہے یہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی کہی جا رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تو خیر میڈیا پہ دکھائی نہیں گئی, پرابیبلی ان کے جو عدالتوں کے ساتھ پھڈے شڈے چل رہے ہیں اس وجہ سے, لیکن اوورآل یہ جو سینسرشپ ہے نا یہ غلط ہے. چاہے یہ آپ کو یہ اچھا لگے برا لگے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات
نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی سپیچ روکی جائے. آپ لوگوں کو اپنی بات کہنے دیں، اور عام آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اس بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا، اب ہمارے یہاں نا کچھ لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، پھر آپ نا اپنی فورسز کے بارے میں تو آپ بات نہیں کریں گے، اور فورسز کے بارے میں آپ بات کریں گے تو اس سے ملک کی بڑی بےعزتی ہوگی اور ملک کی بڑی بدنامی ہوگی. میں یہ عرض کروں کہ یار یہ جو چورن ہے یہ صرف پاکستان کے اندر زید حامد ٹائپ لوگ بیچتے ہیں اور یہ وہاں پہ بکتا ہے. اور نہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے سیاسی معاملات کے اندر انٹروین کرتی ہے، اور اس پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، اگر کوئی سیاسی جماعتیں، سیاسی کارکنان اس پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ اسی چیز پہ تنقید کرتے ہیں کہ فوج کے جو جرنیل ہیں وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں. ورنہ وہ لوگ جو فوجی ہیں، جو سرحد پہ کھڑے ہیں، جو وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے تو کسی کو اختلاف نہیں، ان پہ تو کسی نے تنقید نہیں کی. تنقید اگر کی جاتی ہے تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پہ کی جاتی ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سیاسی کردار ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے بھی ہم لوگوں کو یہ وضاحت دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہمیں آپ سے باقی کوئی اختلاف نہیں ہے، بس خدا کے لیے ہمارا یہ جو حق انتخاب ہے یہ ہمارے پاس رہنے دو. اور اس پہ بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں. بلکہ نواز شریف صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اس سٹیج پہ بیٹھا ہر شخص ایک یا دوسرے وقت میں اس کو غدار قرار دیا گیا ہے، اور یہ سیاستدانوں کو غدار قرار دیا جانا اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کو غدار قرار دیا جاتا ہے وہ اس کو اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہے کہ ریاستی اداروں کی طرف سے اسے غدار قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ تاثرات تھے اس پورے جلسے کے حوالے سے. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.